علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام مسلمانوں کے لیے اس مہینے میں جو سب سے زیادہ مسرت اور خوشی کا سامان ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید۔ پورے سال میں مسلمانوں کے دو تہوار ہیں، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ عید الفطر تو روزہ، تراویح اور شب قدر جیسی اہم ترین عبادتوں کے صلے میں عطا کی گئی ہے، اور عید الاضحیٰ دراصل سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ یہ ان کی بے مثال قربانیوں کی یادگار ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے اول ترین عبادت قرار دے کر اس کے اہتمام کی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے زمانے جاہلیت میں 2 دن مقرر کر رکھا ہے جن میں وہ خوشیاں مناتے ہیں، ڈھول تاشوں کا اہتمام کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طور طریقے اور ان رسم و رواج کو ناپسند کیا، اور اس کی اصلاح کرتے ہوئے، اصلاح کرنے کی غرض سے صحابہ سے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن جن میں تم خوشیاں مناتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم زمانے جاہلیت میں اسی طرح خوشیاں منایا کرتے تھے ان 2 دنوں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیر منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تمہارے لیے ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 دن مقرر کر دیے ہیں خوشی منانے کے، اور وہ 2 دن یہ ہیں، یعنی کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن۔ یہ 2 دن ہے پورے سال میں خوشی منانے کے، یہ 2 تہوار ہیں مسلمانوں کے۔ لہذا ہمارے سامنے عید الاضحیٰ آ رہا ہے، قربانی کا عید آ رہا ہے، کہ اس میں ہم جانور کو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، خود بھی کھاتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی کھلاتے ہیں، غریبوں کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ یہ خوشی منانے کے دن ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا ہے، اور 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ کوئی سال ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ہو۔ حدیث میں ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پیش کی ہے۔ بہرحال یہ قربانی کا عید ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرے اور قربانی کا گوشت تو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آج بہت سارے سوالات آئے ہیں، اس لیے مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ چنانچہ سوالات میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی چمڑا لینے والا نہ ہو تو چمڑا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جو جانور کا چمڑا ہے، اگر کوئی لینے والا نہیں ہے تو مجبوری میں اس سال اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، چمڑے کا مالک آپ ہے، آپ چاہے تو اس کو دباغت وغیرہ دے کر خود استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو بیچ کر اس کا رقم صدقہ کر دے، یا یہ کہ چمڑا ہی مدرسے وغیرہ میں دے دے۔ لیکن اگر کوئی لینے والا نہیں ہے اس سال، جیسا کہ کچھ بات معلوم یہ ہوئی ہے کہ چمڑا اور کھال لینے والا اس بار کوئی بھی نہیں ہے، جو اس کو بناتے ہیں، جو اس پر کام کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو پھر خراب ہونے کا اندیشہ ہے زیادہ دن تک رکھنے کی وجہ سے، لہذا اب ضائع ہونے سے اچھا ہے کہ اس کو
دفن کر دیا جائے، کیونکہ قربانی کے ایک ایک اعضا کی قدر ہونی چاہیے، یہ مٹی کے نیچے دفن کر دینا چاہیے۔ جس کے نام سے قربانی ہونی ہے کیا وہ اس دن صبح روزہ رکھے گا یا نہیں؟ دیکھیے یہ روزہ نہیں ہے، بہتر و مستحب یہ ہے کہ قربانی کے دن صبح سے کچھ نہ کھائے اور اپنی قربانی کے گوشت سے اس دن کھانے کا آغاز کرے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ یعنی جس کی نیت قربانی کرنے کی ہے، جس کے نام سے قربانی ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ صبح سے کچھ نہ کھائے اور اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرے، اور پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ہے پانی وغیرہ بھی نہیں پی سکتے، ایسا نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ قربانی کے دنوں میں عقیقہ کا جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں اور عقیقہ کا جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، ان دنوں میں کوئی حرج نہیں۔ کیا قربانی کی طرح عقیقہ کے گوشت کا بھی 3 حصہ کر سکتے ہیں یا پھر پورا گوشت دعوت میں کھلانا چاہیے؟ دیکھیے اس طرح کی بات تو روایت میں نہیں ملتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے ہاں 3 حصے کیے جاتے ہیں، عقیقہ کے گوشت کے 3 حصہ کر لیں تو اچھا ہے، اور اگر نہیں پورا کا پورا مہمانوں کو کھلانا ہے وہ بھی صحیح ہے، یا یہ کہ 3 حصہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اختیار ہے، اچھا ہے، کیونکہ سب کو شامل کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی رکھے، رشتہ داروں کو بھی کھلائے، غریبوں کو بھی کھلائے۔ قربانی کے لیے 5 دن باقی ہے، کیا یہ 5 دن ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، بڑی فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ایک آدمی 25,000 میں 1 بکرا لے کر آیا اور دوسرا آدمی 25,000 میں 2 بکرا لے کر آیا، کس کو زیادہ ثواب ملے گا، 1 بکرے والے کو یا 2 بکرے والے کو؟ میں نے سوال کرنے والے کا منشا یہ ہے پوچھنے کا کہ 25,000 میں ایک موٹا تگڑا قیمتی جانور لے کر آیا اور ایک آدمی 25,000 میں 2 سستا جانور لے کر آ گیا، تو اب وہ 2 جانور کی قربانی کرے گا اور یہ ایک ہی جانور قربانی، کس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ دیکھیے ایک طرف تو حدیث میں یہ آتا ہے اِنَّ أَحَبَّ الضَّحَايَا إِلَى اللَّهِ أَثْمَنُهَا وَأَغْلَاهَا، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب قربانی کا جانور وہ ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، سب سے زیادہ موٹا تگڑا ہو، تو اس حساب سے یہ اس کی زیادہ فضیلت ہوئی۔ 25,000 میں جو ایک قیمتی جانور لے کر آیا اس کی قربانی کر اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور دوسری طرف 2 بکرا لے کر آیا ہے، ظاہر ہے 2 بکرے میں بال زیادہ ہیں بنسبت 1 بکرے کے، اور ہر بال کے بدلے 1 نیکی ملے گی، اور یہ ہے کہ اس کا منشا یہ ہے کہ اس میں گوشت زیادہ نکلے گا تو زیادہ لوگ کو کھلا سکتے ہیں، غریبوں کو دے سکتے ہیں، تو پھر اس اعتبار سے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ بہرحال نیت کے اعتبار سے ہر 2 قسم کے لوگوں کو ثواب ملے گا، اس میں مقابلے کی کوئی بات نہیں ہے۔ قیمتی جانور بھی اللہ کو زیادہ محبوب ہے، بس بشرطے کہ اخلاص ہو، دکھلاوے اور ریاکاری مقصود نہ ہو، اور زیادہ گوشت نکلے اس مقصد سے اگر 2 جانور لے رہے تو اس زمانے میں اس وقت موجودہ حالات خستہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے اور ان کی بھی عید ہو جائے، تو اس بنا پر اگر کوئی 2 جانور بھی کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے، تو اس میں کوئی مقابلے کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی حج میں جائے تو وہاں تو 2 قربانی کرے گا یا ایک ہی قربانی کافی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ حج کی قربانی وہ الگ ہے، وہ حج کا رکن ہے، اور اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی الگ واجب ہے، جس طرح ہر سال عید الاضحیٰ کی قربانی کرے گا اس سال بھی وہ حج کو جائے گا تو عید الاضحیٰ کی قربانی کرنی پڑے گی، تو حج کی قربانی تو وہیں کرنا پڑے گا حرم کے اندر، اور عید الاضحیٰ کی قربانی چاہے تو یہاں کروا لے اپنے ملک میں، یا چاہے تو وہاں حج کے دوران ہی کروا لے، اختیار ہے، لیکن 2 قربانی کرنا پڑے گا۔ اس عورت پر قربانی کا کیا حکم ہے جس کے پاس زیور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر زیورات سونے کا ہو، صرف سونا ہی سونا اس کے پاس ہے، اس کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے کیش بھی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا کے بقدر
7.5 तोला सोना जेवरात में है या नहीं। अगर 7.5 तोला सोना या उससे ज़्यादा है तो फिर ऐसी सूरत में उस औरत के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और अगर सोने के साथ साथ यानी सोना ही सोना है और 7.5 तोला सोना नहीं है बल्कि कम है तो फिर ऐसी सूरत में उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर सोना 1-2 तोला है और साथ साथ कैश भी है, चांदी भी है, कैश है या चांदी है, तो फिर अब ऐसी सूरत में सबको मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बकदर माल है या नहीं ये देखा जाएगा। जाहिर है 52.5 तोला चांदी तो 50,000 के करीब की मालियत बनती है, लिहाजा अगर सब मिलाकर 50,000 के करीब माल होगा तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब। लिहाजा 1-2 तोला सोना और कुछ कैश होगा तब भी उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, क्योंकि कैश और 1-2 तोला सोना मिलाकर 50,000 से ऊपर का बनता है। तो ये खास समझने की चीज़ है। जानवरों का खाल समेत खाना कैसा है? देखिए, खाल ये हलाल है। अगर कोई गोश्त के साथ साथ खाल भी खाना पसंद करता है, मुर्गा में या बकरा वगैरह में, तो खा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। बहुत से लोग ये कह देते हैं कि खाल खाना मकरूह है, चमड़ा खाना मकरूह है। ऐसा नहीं है। जो लोग खाते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो वो खा सकते हैं, बिल्कुल जायज़ है। अलजिल्दु कल्लहमी, इस तरह की इबारत फ़िक़्ह की किताबों के अंदर मौजूद है कि गोश्त की तरह भी खाल का हुक्म है कि खाल पाक है। जिस तरह गोश्त पाक है ऐसे खाल भी पाक है। मेरे पास निसाब की मकदार माल है तो क्या मुझे अपने नाम से कुर्बानी करना होगा या घर के बड़े मेरे शौहर हैं उनके नाम से करना है? नहीं, आपके पास निसाब के बकदर माल है, आपके शौहर के पास नहीं है, आपके पास है तो आप अपने नाम से कुर्बानी करेंगे। आपका शौहर अगरचे घर का बड़ा है, चूँकि उनकी मिल्कियत में नहीं, आपकी मिल्कियत में लेता, आप अपने नाम से करेंगे, शौहर के नाम से नहीं होगा। मैं अपने नाम से न करके मरहूम के नाम से कुर्बानी कर सकती हूँ? नहीं, अगर आपके ऊपर वाजिब है तो आप पहले अपने नाम से कुर्बानी करेंगे, और अगर अल्लाह ने वसाअत दी है तो दूसरा जानवर लाए और दूसरा जानवर की कुर्बानी मरहूम के नाम पर करें। ये नफली कुर्बानी में शुमार होगा। ये नफली कुर्बानी, मरहूम की तरफ से जो कुर्बानी होती है वो नफली होती है। आपके ऊपर वाजिब है, चूँकि आप साहिब निसाब इसलिए कि वाजिब है, इसलिए आप पहले अपने नाम से करेंगे। क्या एक जानवर कई मरहूम के नाम से ज़बह कर सकते हैं? नहीं, एक जानवर एक ही मरहूम के नाम से आप ज़बह करें, अलबत्ता नियत ये कर ले कि इसका सवाब फला फला मरहूम को पहुंच जाए, तो सवाब में सब शामिल हो जाएंगे। लेकिन एक जानवर में एक ही आदमी की नियत करेंगे, एक जानवर में एक ही आदमी के नाम से ज़बह करना पड़ेगा। अपने नाम से कुर्बानी करके मरहूम, ये भी हो गया। एक औरत के पास 7 तोला सोना और 25 भर चांदी है तो क्या उस औरत पर कुर्बानी वाजिब होगी? बिल्कुल वाजिब होगी, क्योंकि सोना के साथ साथ चांदी भी हो गया। अगर सिर्फ सोना ही सोना होता तब उसका निसाब 7.5 तोला सोना है, लेकिन सोने के साथ साथ चांदी भी है, लिहाजा दोनों मिलाकर 50,000 से ऊपर का बनता है तो कुर्बानी वाजिब है। जाहिर है 7 तोला सोना और ये चांदी 25 धर मिलाकर ये तो 50,000 से कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा कई लाख का बनता है ये, लिहाजा आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। क्या मरहूम के नाम से 3 साल तक लगातार कुर्बानी करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं, ये सब जहालत की बातें हैं। आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है तो आप अपने नाम से करेंगे, और अगर अल्लाह ने वसाअत दी है, दूसरा जानवर भी आप लेकर आए हैं तो मरहूम के नाम पे कर दें, उनको सवाब मिलेगा। ये नफली कुर्बानी है, ये अलग से करना होगा, उसी में आप शामिल नहीं कर सकते, मरहूम की नियत नहीं कर सकते। ये 3 साल लगातार मरहूम की तरफ से करना ज़रूरी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। बस ये मुख्तसर सवालात थे जो आप हज़रात के सामने इसके जवाबात रख दिए गए। बस अल्लाह ताला हमें इन अहकामात को समझ कर, इन मसाइल को समझ कर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अब मज़ीद आप हज़रात को सवाल रखना हो, सवाल पूछना हो तो आप हज़रात कमेंट में भी सवाल कर सकते हैं, और अगर पर्सनल कुछ पूछना हो तो मैसेंजर में या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।